تاج محل کے بارے میں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے پیچھے بھی شاید کوئی نیچے بھی کوئی مندر نکل آئے، ہسٹری کو چینج کر رہے ہیں. یہ آپ کی جو پرانی ان کی ویدک سٹوریز ہیں ان کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. یہ مہابھارت کی ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. آپ جو جھوٹ ہے اس کو آپ بہت عرصہ چھپا نہیں سکتے. دوستوں میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. ہندوستان کے اندر جی بہت ساری جو ہے نا وہ خرابیاں بہت ساری شروع سے موجود ہے، لیکن اب جو ہے مارکہ حق کے بعد جو ہے نا وہ بہت زیادہ سامنے آنے لگی، ویزیبل ہونے لگی، دنیا ان کا نوٹس لینا شروع ہو گئی ہے. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہاں سے 1,00,000 جعلی ڈگریاں اور ڈپلومے جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں 20 یونیورسٹیوں کے. اس کا بھی بہت بڑا جو ہے انٹرنیشنلی ڈپلومیٹکلی جو ہے ہندوستان کے اوپر امپیکٹ آ رہا ہے، بہت زیادہ پریشر بڑھ رہا ہے. آج اسی موضوع کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ جیو پولیٹیکل سینئر اینالسٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب موجود ہیں. کرنل صاحب، یہ بہت کچھ جعلی ہے ہندوستان میں، یہ ڈگری جعلی، تعلیم جعلی، یہ بھی سارا کوئی دھندا پوری طرح باقاعدہ منظم جو پوری دنیا میں اپنی جو ہے نا وہ مین پاور بھیجتی ہیں نہیں جعلی ڈگریوں کے اوپر. جی بالکل، اور یہ پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو پورا ایک ڈائسپورا ہے جو تقریباً 5 سے 6 لاکھ لوگ ہر سال باہر اسی طرح جاتے ہیں. H1B ویزے کے اوپر H1B ویزے پہ جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں. امریکنز تو یہ ڈرے ہوئے تھے کہ 2050 کے بعد شاید انڈینز کی پاپولیشن زیادہ ہو جائے گی، سرپاس کر جائے. اور اس کے بعد 2050 کے بعد ہر امریکن پریزیڈنٹ انڈین آئے گا. ڈیموگرافی کی چینج ہو جائے وہاں پہ. انہوں نے کشمیر میں استثمار میں رائے نہیں کرانا، امریکہ میں کرا دینا. تو وہ جو ساری صورتحال تھی نا اسی کے اوپر آئی تھنک جی دیکھیں ڈگریز بھی جعلی ہیں. پھر ابھی ریسنٹلی جو آسٹریلیا ہے اس نے بھی ان کو اپنی جو ہے نا وہ ہائی رسک، وہاں پہ جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ کہا ہے کہ اس پہ ذرا جی 2-3 ملکوں کے ساتھ جو اپنا ہائی رسک کیٹیگری ہے اس میں ان کے اسٹوڈنٹس کو ڈال دیا ہے اور ان ویزوں کو ڈال دیا ہے، اور ان ڈگری اور جو اکیڈمک جو لوگ آتے ہیں اس کے اوپر پڑھنے کے لیے ان سب کو اس میں اس واچ لسٹ کے اندر ڈال دیا. سو بیسکلی دیکھیں آپ کہتے تھے کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ ہماری اسٹرینتھ ہے. اس ڈائسپورا کے تھرو ہم پوری دنیا سے انگیج ہو رہے ہیں. اس ڈائسپورا کے تھرو ہم بالکل جو ہے وہ دنیا کو انجینئرز اور ڈاکٹرز اور وہ دے رہے ہیں. اور ہم وشوا گرو ہیں، جو مطلب وشوا گرو مینس کہ پوری دنیا کو پڑھانے والے، پوری دنیا کو سمجھانے والے. اور ہم معاف کیجیے ایک سویلائزیشن ہے، ہماری ایک ہسٹری ہے. اگر میڈیسن کا آغاز ہوا تو یہاں سے، میتھ کا آغاز ہوا تو یہاں سے، سویلائزیشن کا آغاز ہوا تو یہاں سے. سو ایک یہ بلڈ ہو رہا ہے نیریٹو کر رہے تھے آپ. اب اس کی کلی جو ہے وہ بہت برے طریقے سے کھل گئی ہے. پوری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کس طریقے سے جو انسٹیٹیوشنز ہیں انڈیا کے اندر وہ کس طرح سے فیک ڈگریز کے اوپر لوگ ویزے لے رہے ہیں، باہر کی یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لے رہے ہیں، پھر اس کے بعد نوکریاں بھی لے رہے ہیں. اور جو انڈین ڈائسپورا ہے اس سے امریکہ کے اندر لوگ بہت ایورس ہو رہے ہیں، کیونکہ نوکریاں، امپلائمنٹ ٹرمپ نے آلریڈی کہا بھی ہے اس کے اوپر، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے. کیونکہ اور پھر یہ پورے کا پورے گاؤں، پورے کا پورا ایک سیٹ اپ جو ہے وہاں چلے جاتے ہیں. ایک راستہ یعنی اسٹیٹ سب کو جو ہے نا اس میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہیلپ کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی اسٹیٹ ہے اگر اس کا بیانیہ ہی جھوٹ پہ مبنی ہے، اگر وہ اس کا اسٹیٹ کرافٹ ہی چنکیا کی وہ والی چیز ہیں جو کہ اس نے پتہ نہیں کہا یا نہیں کہا، لیکن انہوں نے بنا لیا کہ بس وہ ایسے ہی ہے. اور پھر وہ ڈیسیٹ کے اوپر ہے، وہ فالس کرافٹ کے اوپر ہے، وہ یہ جھوٹ سے مجھے یاد ہے کہ کل میں ان کو یہ اسپیچ تھی ایک جگہ پہ اجیت دوال کی، تو وہ بڑے ڈٹائی سے کہہ رہا تھا کہ ہماری ایسی سویلائزیشن ہے، ہم نے کسی کے مندر نہیں گرائے، ہم نے کسی کے گھر نہیں گرائے، ہم نے جناب جو ہے نا وہ لوگوں سے لوگ کمزور تھے لیکن ہم نے لوگوں کو مارا نہیں. تو میں تو سن کے جناب حیران ہی ہو گیا. میں نے کہا ہیں بابری مسجد جو ہے نا وہ ترکوں نے آ کے یہاں پہ گرائی تھی، کشمیر میں لوگوں کو جو ہے نا وہ باہر سے آ کے منگول مار گئے. تو یہ تو بڑی ڈٹائی کے ساتھ اپنا پرچار بھی ایسے کرتا. تاج محل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے پیچھے بھی شاید کوئی نیچے بھی کوئی مندر نکل آئے. وہ فلمیں بھی بناتے ہیں اوپر تاکہ ذرا بہت ساری اس طرح کی آلموسٹ 34-35 سائٹس ہیں جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں، جو ماسکس ہیں. ہزاروں مسجدیں تو گرا دی گئی نا چکر میں. جی ابھی بھی ریسنٹلی جو انہوں نے کیا بیسکلی
کر کیا رہے ہیں یہ کہ اپنے جو آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے اپنی ایک نئی ہسٹری لکھ رہے ہیں. اب ہسٹری کی تو کوئی بات دیکھیں اس کو کوئی کنٹیسٹ کر سکتا ہے. آرکیولوجیکل ایویڈنس کو یوزلی کنٹیسٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ سائنٹیفک ہوتی ہے. جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں وہ لیکن ان کا آرکیولوجیکل اوور ٹائم ہی لگا رہا ہے. ڈپارٹمنٹ بھی کسی جو ہے وہ ہندوتوا اور آر ایس ایس کا ہی ہسٹری ڈپارٹمنٹ جو خود اپنی ہسٹری لکھ رہا ہے, لیکن یہ سائنٹیفک طریقے سے کر رہے ہیں. یہ تو ایون پوری دنیا میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو اصل کسٹوڈین ہے انڈس ویلی سویلائزیشن کے وہ ہم ہیں. اصل میں تو ہڑپا اور یہ جو سویلائزیشن ہے یہ ہمارے, حالانکہ ہڑپا کی سائٹ, موہنجو دڑو کی سائٹ, مہر گڑھ, یہ تو ہمارے پاس ہیں. جب افریقہ سے لوگ پہلی دفعہ نکلے اور اس طرف آئے تو وہ دے کیم ٹو بلوچستان. کوئی پنجابی اٹھ کے تو کلیم کر سکتا ہے کہ جناب ہماری ہے, اور جو حقیقت ہے یہ ہندوستان والے کہاں سے آگے جو ہڑپا اور اس کے سویلائزیشن کو کلیم کرنے والے. انہوں نے ہریانہ میں ایک ایکسکیویشن کی ہیں, وہاں پہ انہوں نے چیریٹ نکال لی ہیں. چیریٹ کیونکہ یہاں کی اس وقت سویلائزیشن کا حصہ تھا. جو ہڑپا میں آپ کو یاد ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا ایک بل واک, ایک بل کارٹ ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے. تو پہلی دفعہ ویل کی انوینشن اور جو موبیلٹی تھی اناج کے لیے وہ ہڑپن لوگوں نے انوینٹ کی تھی, یا آپ کہہ لیں کہ اڈاپٹ کی تھی. سو وہی اب اسی طرح کا چیریٹ انہوں نے ادھر سے بھی نکال لیا, وہ پتہ نہیں کیسے نکالا ہے. تو یہ نہیں پتا کہ یہاں سے گیا ہوگا, لوگ موو کر کے یہاں سے چلے گئے ہوں گے. یہاں سے گیا اور ہے نا میں کسی کا دبا کے پھر اس کو سال بعد مٹی سے نکال لیا. خیر اینی وے, تو یہ اس طرح کی چیزیں جی کریٹ کر رہے ہیں, یہ ہسٹری کو چینج کر رہے ہیں. یہ آپ کی جو پرانی ان کی ویدک سٹوریز ہیں ان کو اس کے ساتھ لنک کر رہے ہیں. یہ مہابھارت کی ایک ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. پھر یہ کہنا کہ جی یہ, اور یہ دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو محمود غزنوی تھا اس نے آ کے وہ کتنے حملے کیے تھے جی سومناتھ کے اوپر. ابھی آج کل سومناتھ کا ویک منایا جا رہا ہے. مودی صاحب جناب گجرات میں سومناتھ کے مندر کے اوپر جا کے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں. حالانکہ آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو محمود غزنوی سے پہلے ہر ہندو جو کنگ تھا ادر دین دی اس سومناتھ کے علاقے یا گجرات کا, اس نے ان پہ حملہ کیا. یہ ان کی وارز آپس میں کنگز کی بیٹل, یہ ساری یہ ہسٹری اپنی وہ نہیں نا بتاتے کہ یہ ان کی آپس میں جو لڑائیاں تھیں وہ جی. اور پھر جو محمود غزنوی تھا وہ خالی جو ہے وہ ادھر گولڈ کے لیے نہیں آیا تھا, وہ بیسکلی انفینشڈ ایجنڈا تھا. جو 2 بت تھے جو کعبہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پہ بت جو تھے وہ ختم کیے تو وہ اس سے پہلے ان کو یہاں لے آیا گیا تھا. وہ ان کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا تھا, وہ ان کو ڈھونڈ رہا تھا. اور پلس جتنے بھی ٹیمپل ہیں ان کا تو جو بینکنگ سسٹم ہے, ان کی جو چیزیں ہیں وہ تو چلتی ہی ساری ٹیمپلز کے ساتھ ہیں. تو ان ٹیمپلز پہ حملے ہوتے تھے کیونکہ ٹیمپل ان کا اسٹیٹ بینک ہوتا تھا. ہر ٹیمپل, خالی سومناتھ نہیں, باقی اکانومی وہاں سے ہوتی تھی. گولڈ سارا وہاں ہوتا تھا, لوگوں نے گولڈ وہاں رکھوایا ہوتا تھا, گولڈ وہاں دھان کیا ہوتا تھا, وہ سارا کچھ ہوتا. سو یہ وہ والی ہسٹری نہیں بتاتے. اور یہ خالی یہ میرے اور آپ ہم نہیں, بلکہ ایک جو شرمیلا تھاپر ہیں ان کی جو دلی یونیورسٹی میں میرا خیال ہے 50 سال یا 40 سال پڑھاتی رہی ہیں, جی یہ وہ بھی کہتی ہیں, یہ جس کو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو بہک گئی ہیں, یہ تو عجیب سی بات, ساری بہک جاتی نا جو ان کی بات نہیں کرتا. سو بیسیکلی ایک ہسٹری کو چینج کیا جا رہا ہے, ایک ایک آرکیولوجی کو چینج کیا جا رہا ہے. تو پھر ڈگریز کیا چیز ہے؟ ڈگری تو چھوٹی سی چیز ہے. کل صاحب یہ چیزیں ہمیشہ سے ہندوستان کے اندر رہی ہیں, ان کے اندر پرابلمز رہی ہیں, لیکن دنیا نے ہمیشہ ان پہ صرف نظر کیا, یا پھر یہ کہ ان کی ڈومیننس, ڈپلومیسی کی ڈومیننس ایسی تھی کہ یہ لوگ جا کے اپنا مطلب جو کچھ بھی تھا لوگ ان کو ایکسیپٹ کرتے رہے. اب ایسا کیا تبدیلی آئی ہے کہ اب ان کی ڈپلومیٹک جو وار ہے, جو ڈپلومیٹک پاور ہے, جو ڈپلومیٹک جو کور ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے, وہ کام نہیں کر پا رہے؟ جی دیکھیں, ایک تو یہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ اب ٹائم ایسا آ گیا کہ آپ جو جھوٹ ہے اس کو آپ بہت عرصہ چھپا نہیں سکتے. اگر آپ خود ایک ڈس انفارمیشن چلاتے ہیں یا کسی کے متعلق نیریٹو کریٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ بھی پھر کیونکہ اب جو سوشل میڈیا ہے, جو انفارمیشن ایج ہے اور جو ڈیجیٹل ایج ہے, اس میں سب لوگ برابر ہو گئے ہیں. اور جو ٹیکنالوجی ہے اس کی ایک بڑی ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈسرپشن ہے. دیکھیں جب پہلے اسٹیم انجن بنا تھا تو اور ٹائپ کی ڈسرپشن تھی, لوگ فارغ ہو گئے تھے. جو پن چکی ہیں اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا. پھر جب جو ہے وہ جننگ وہ آئی مشین جو کہ ٹیکسٹائل کے لیے تھی تو پھر بہت سارے لوگ فارغ ہو گئے, لیکن وہ اور طرح کی ڈسرپشن تھی. یہ اور طرح کی ڈسرپشن ہے, اس میں کوگنیٹو ڈسرپشن ہے. لوگوں کے جو ڈیجیٹل ایج ہے اس میں لوگوں کے جو دماغ ہیں, ان کی جو سوچنے کی طاقت ہے, جو پرسیپشن ہے,
اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اسی سے پلے کیا جاتا ہے. کیونکہ جب آپ 24 گھنٹے اس فون کے اوپر ہیں اور آپ کو کچھ فیڈ کیا جا رہا ہے, آپ اس سے کچھ کنزیوم کر رہے ہیں اس کو, آپ وہ کنزیوم کر رہے ہیں, تو آپ ویسے ہی بہیو کر رہے ہیں, سوچ بھی اسی کے حساب سے مولڈ کر رہے ہیں. آپ کا فوکس ختم ہوتا جا رہا ہے, آپ کو سوچنے کی صلاحیت, انڈیپینڈنٹ جو آپ کی اپنا انالیسس کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے انسان. اب لوگوں سے 3 گھنٹے کی مووی جا کے سینما میں دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ کی ٹک ٹاک میں وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں, اور وہ چھوٹی سی جو ریلز ہیں ان کی عادت ہو گئی ہے. تو یہ ایک بہت چینج آ رہی ہے جی اس کے اندر. پھر ڈیفینیٹلی جو ان کی چیزیں ہیں وہ بھی اب ایکسپوز ہو رہی ہیں, لوگ کویسچن کر رہے ہیں, لوگ اس کو مطلب جو بیانیاں یہ بتاتے تھے, جو اب ہسٹوریکل بتاتے تھے, وہ تو سب اب پروو ہو رہا ہے کہ وہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ انہوں نے جو مغلوں کے بارے میں کہتے تھے کہ جو مغلوں نے بڑا ظلم کیا, مغل تو جتنی اچھی گورننس ان کی تھی اتنی تو کبھی کسی نے سب کانٹیننٹ میں نہیں کی. مغل جو تھے انہوں نے تو کبھی کسی ہندو کے ساتھ, کسی اپنی رعایا کے ساتھ, ٹیکس کے اوپر کسی اور طریقے سے کنورژن, جنگیں کرنے مراٹھے آتے تھے یہاں پہ ہیں, مراٹھے آتے تھے اور ظالم مغل تھے. کبھی یہ بھی جا کے آپ نے جا کے جنگ لڑی مہاراشٹر میں؟ مغلوں نے تو کبھی کوئی کنورژن نہیں کی. جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں سب کانٹیننٹ میں, جو ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں, وہ اولیاء کرام سے امپریس ہو کے کیے, اور اولیاء کرام نے تبلیغ بھی نہیں کی, وہ صرف ان کے بیچ میں جا کے رہتے تھے اور وہ ڈیمانسٹریٹ کرتے تھے. بالکل, کیونکہ الفاظ سے انہوں نے کبھی تبلیغ, اپنا جسٹس سسٹم ان کا تھا, لوگوں کو انصاف دیتے تھے, رول آف لا کی معاملہ کرتے, لوگ اس پہ ہوئے کنورٹ. بالکل جی. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ ایک ڈس انفارمیشن اور یہ جو ساری چیزیں اب وہ کھل رہی ہیں اور حقیقت لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اور یہ جو میتھولوجی پہ, کہانیوں پہ چیزیں تھوڑا سا تو چلتی ہیں, لیکن پھر سچ جو ہے اس کے آگے ہی مشکل ہو جاتا ہے. بہت شکریہ کرنل صاحب جی. کہانیوں پہ, میتھولوجی کے اوپر جو ہے وہ ایج گزر چکا ہے. اب ایج جو ہے وہ انفارمڈ ایج ہے, ڈیجیٹل ایج ہے. وہاں پر جو ہے اب جو ذہن ہے انسانی وہ ثبوت مانگتا ہے, لاجک مانگتا ہے. اس لیے بہت زیادہ جو کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں وہ زیادہ نہیں چل سکتی. اور ہندوستان کے اندر جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ اس ڈیجیٹل ایج کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے کم از کم اپنے آپ کو اسی طرح اپنی سوسائٹی کو ڈھالنا ہوگا, تاکہ وہ دنیا کا مقابلہ کر سکیں, دنیا کے ساتھ جا کے اپنا جو پہلے جیسا سلسلہ تھا وہ رکھ سکیں. ادروائز دنیا جو ہے ان پہ جو ہے نا وہاں پہ اعتراض اٹھائے گی, لوگ ان کی اب ڈگریاں چیک کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.